میں تجھے یہ کہتا ہوں کہ تو محمد کا دین چھوڑ دے، تیری غربت دور کر دی جائے گی، تیری غربت کو ختم کر دیا جائے گا، اور اگر تو نے محمد کا دین نہ چھوڑا تو تیرا وہ انجام کروں گا کہ رہتی دنیا تک کے دنیا تیرے انجام کو یاد کرے گی۔ سمیہ نے کہا تو جو چاہے کر لے، میرے جسم پر تیرا اختیار ہے لیکن میرے دل پر تیرا اختیار نہیں ہے، میں نے دل مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا ہے، اب کوئی اس دل کو ان سے لے نہیں سکتا۔ یہ کہا ابو جہل کو غصہ آیا، سمیہ کو پکڑ کر کے باہر لاتا ہے اور میدان میں گرا کر کے ان کو کوڑے لگاتا ہے، لیکن سمیہ میرے رسول کا نام پکارتی ہے۔ وہ کہتا ہے سمیہ بول لات و حبل تیرے خدا ہے، وہ کہتی نہیں، وہ خدا جو ہے اس کی شان لا الہ الا اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر جب اس کے چابک پر چابک پڑے، سمیہ کی چیخ نکل گئی، میرے سرکار کے کانوں میں آواز پہنچی، میرے سرکار بے چین اور بے قرار ہو گئے۔ ایسے میں میرے آقا دعا کر رہے تھے اللہ سمیہ کو صبر عطا فرما۔ مسلمان بظاہر اتنے کمزور تھے، کوئی جا کر کے کھڑے بھی نہیں رہ سکتا تھا، اتنے میں ابو جہل لعین کی ایک منحوس آواز گونجی اور اس نے کہا سمیہ ایسے نہیں مانے گی، 2 اونٹ لائے جائیں۔ 2 اونٹ منگایا اس نے اور 2 اونٹوں کو منگوا کر ایک اونٹ کے پیر سے حضرت سمیہ کا ایک پیر باندھ دیا، دوسرے اونٹ کے پیر سے سمیہ کا دوسرا پیر باندھ دیا اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں کھڑا کر کے دونوں طرف دوڑا دیا، اور جب سمیہ کے پیر پھیل گئے تو سمیہ کے مقام مخصوص پر اس نے تیر چلایا، ان کی چیخ نکلی اور سمیہ کا 2 حصوں میں جسم تقسیم ہو گیا، لیکن پھر بھی سمیہ کلمہ پڑھتی رہی۔ ایک وہ دور تھا جسم چرتے تھے لیکن عورتیں بھی کفر نہیں کرتی تھی۔ اے میری قوم کے جوانوں کیا ہو گیا؟ تم نے گانوں کی دہلیز پر ایمان کا سودا کیا، یہ ایمان ہمارے گھروں تک یوں ہی پہنچ گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ تم نے چاند کے ٹکڑے دیکھے اور دنیا نے اسلام قبول کر لیا، سورج کو پلٹتے دیکھا اور دنیا نے اسلام قبول کر لیا؟ نہیں، ان معجزوں کی حیثیت اپنی جگہ ہے۔ چاند کے ٹکڑے اور سورج کو پلٹنے سے صرف اسلام نہیں پھیلا، طائف کی وادیوں کے اندر میرے رسول کو لہو لہان کیا گیا تھا، اتنے پتھر مارے گئے تھے کہ حضور علیہ السلام کی نالین خون سے بھر گئی تھی۔ جس قوم کو اپنی نبی کی محنت کا احساس نہ ہو، ہمارے گھروں تک آواز اذان کی پہنچانے کے لیے نبی نے طائف کو جھیلا ہے۔ صرف طائف کا ایک دن نہیں، میرے رسول کی نالین خون سے بھری ہے۔ طائف نہیں، صرف طائف کے ساتھ ساتھ 3 سال کی وہ قید جس کو شاب ابی طالب کہتے ہیں، 2 پہاڑیوں کے بیچ میں سوشل بائیکاٹ کر کے میرے نبی کو قید کر دیا گیا۔ رسول اللہ کی 5-6 سال کی بیٹی جن کا نام سیدہ فاطمہ ہے، اس وقت تو چھوٹی سی بچی تھی، والد کے ساتھ انہیں بھی قید کیا گیا۔ حضرت جعفر طیار کہتے ہیں نبی کے خاندان کو 3 سال تک جب قید کیا گیا تو نہ کوئی ہم سے کچھ بیچتا تھا نہ کوئی خریدتا تھا، پانی کے قطرے کو نبی کے گھر کے لوگ محتاج ہو گئے تھے۔ حضرت جعفر طیار کہتے ہیں رات کی تاریکی میں جب کوئی نرم چیز ہمارے پیروں سے ٹکراتی ہم اس کو اٹھا کے منہ میں ڈال لیتے اور چبانے لگتے۔ فاطمہ جیسی 5-6 سالہ بیٹی کو جب بھوک لگتی تو جعفر طیار پتیاں لا کر کے دیتے، وہ درخت کی پتیاں چباتی۔ میرے رسول نے اس طرح سے ہمارے گھر تک اسلام پہنچا۔ آج اس قوم کو کوئی احساس نہیں، باپ نے محنت کی تو اس کی محنت کا اتنا احساس، باپ کی دولت کو داؤ پہ نہیں لگا سکتا، حضور کی محنتوں کا احساس کون کرے گا؟ حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا، حضرت حمزہ کو کفن تک میسر نہ آیا، اپنی راتوں کو انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے عیاشیوں کی نظر کر دینے والوں، خون حمزہ کا تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ نبی کی وہ 3 سالہ قید کی زندگی کو یاد کرو، جب گناہ تمہیں اپنی طرف بلائے اس وقت سرکار ابد کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو یاد کرو۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارا حال تو یہ ہے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میرے رسول نے صرف دین کی خاطر اپنے نبی کے، اپنے چچا کے قاتل کو بھی معاف کیا تھا۔ کیا ہم وہ دن بھول گئے؟ اللہ پیر کرم شاہ اظہری علیہ رحمہ اپنے مقالات میں فرماتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا، فتح مکہ کے دن لوگ جنہوں نے میرے سرکار کو گالیاں دی تھی، کسی نے پاگل، مجنون، ساحر، پتہ نہیں کیا کیا گندے الفاظ کہے تھے، وہ بڑے بڑے سردار ہاتھ باندھ کر میرے سرکار کے سامنے کھڑے تھے۔ کچھ لوگ تھے جن کا نام بلیک لسٹ میں تھا، ایک اعلان تھا، حضور ان سے اتنا ناراض تھے کہ سرکار نے فرمایا تھا یہ لوگ جہاں نظر آئے انہیں قتل کر دو۔ ان میں سے ایک نام وحشی کا بھی تھا۔ وحشی ایک حبشی غلام تھا اور ہندا کے کہنے پر وہ احد کی جنگ میں آیا تھا اور اس نے نبی کے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کو قتل کیا تھا۔ وہ اتنا بڑا قاتل تھا کہ میرے رسول نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اگر کسی شہادت پر آنسو بہائے ہیں تو وہ حضرت حمزہ کی شہادت ہے۔ حضرت حمزہ کی شہادت بڑی دردناک ہے، بڑی دردناک شہادت، حتیٰ کہ حضرت امیر حمزہ کو کفن بھی نہیں میسر ہوا۔ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ میرے رسول نے اپنی پھوپھی کے بیٹے سے کہا، خبردار زبیر، تم اپنی ماں کو ان کے بھائی کے جنازے پر آنے نہ دینا ورنہ صفیہ بہت روئے گی۔ جب بیٹے نے ماں سے کہا، ماں ماموں کے جنازے پہ نہ جانا، تو دیکھ نہیں سکتی، تو صفیہ نے کہا تھا، ہٹ، میں عبد المطلب کی بیٹی ہوں۔ اور جب بھائی کے جنازے پر پہنچی تو دوپٹے سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، حمزہ تو نے محمد کے چچا ہونے کا حق ادا کر دیا۔ یہ صبر کا مظاہرہ تھا، لیکن کھلا ہوا لاشا دیکھ کر کے بہن سے برداشت نہ ہوا، بیٹے سے کہا، بیٹے میرے پاس 2 دوپٹے ہیں، میرے بھائی کا قد اونچا ہے، ایک کام کر کہ دونوں دوپٹے لے آ، میں آج اپنے بھائی کے کفن کے لیے اپنے دوپٹے اپنے محمد کو دے دوں گی۔ بیٹا گیا 2 دوپٹے ماں کے لے آیا، 2 ہی دوپٹے تھے، لے آیا اور لانے کے بعد ماں کے ہاتھ میں تھما دیا، سرکار کی بارگاہ میں پہنچی، کہا، اے محمد، یہ میرے بھائی حمزہ کے لیے میں نے کفن کے طور پہ پیش کیا ہے، اس کا قد لمبا ہے، ایک کام کرو، حمزہ کو یہ کفن، دونوں دوپٹے کفن کے طور پہ پہنا دو۔ تو میرے رسول نے پھوپھی کو دیکھا اور کہا، پھوپھی، حمزہ تو میرے چچا ہے، تیرے بھائی ہے، لیکن ایک ایسا بھی بندہ ہے جو مکے میں سب سے زیادہ قیمتی لباس پہنتا تھا، اس کا نام مصعب ابن عمیر ہے، صرف دین کے لیے اس کے قیمتی کپڑے چھینے گئے تھے، حمزہ کے لیے تو دوپٹے لے آئی، مصعب کے لیے دوپٹے کون لائے گا؟ اے پھوپھی اگر اجازت دے تو ایک دوپٹہ میں اپنے چچا کے لیے رکھتا ہوں اور ایک دوپٹہ مصعب ابن عمیر کو دیتا ہوں۔ پھوپھی نے کہا، آپ مالک ہے، جو چاہیں کریں۔ تو میرے سرکار نے دیا کہ لے جاؤ، ایک دوپٹہ کفن کے طور پہ حمزہ کو اڑا دو اور ایک مصعب ابن عمیر کو اڑا دو۔ جس وقت تو صحابہ وہ لے کر کے چلے، جیسے ڈالا تو سر پہ ڈالا تو پیر کھلے، پیر پہ ڈالا تو سر کھلا۔ حضرت مصعب کا بھی یہی حال تھا، سر پہ ڈالا تو پیر کھلے، پیر پہ ڈالا تو سر کھلے۔ اس وقت میرے سرکار کی بارگاہ میں آ کے صحابہ نے کہا، تو صحابہ سے آقا نے فرمایا، جاؤ ان کے سروں کو ڈھک دو اور جو پیر کھلے ہوئے ہیں وہاں پر گھاس ڈال کر ان کی دفن کی تیاری کرو۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، قیمتی لباس پہن کر 3 ٹائم ایک دن میں پیٹ بھر کے کھانا کھا کے اسلام کے قانون کو پیروں تلے کچلنے والی قوم کب احساس کرے گی صحابہ کی قربانیوں کی کہ وہ شہید ہوئے تو انہیں کفن تک میسر نہ آیا، وہ شہید ہوئے تو انہیں کفن کا مکمل کپڑا بھی نہ ملا۔ حضرت حمزہ کی شہادت وہ دردناک ہے۔ تو فتح مکہ کے دن آقا نے فرمایا تھا، وحشی جہاں دکھے گا اسے قتل کر دو، میرے چچا کا قاتل ہے۔ کسی نے وحشی سے کہا، وحشی مکہ فتح ہو گیا تجھے معلوم ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ کہ یہ بھی معلوم ہوگا کہ محمد نے دن چند لوگوں کو کاٹنے کا، قتل کرنے کا حکم دیا ہے، ان میں ایک تیرا بھی نام ہے۔ علامہ کرم شاہ فرماتے ہیں کہ وحشی نے جیسے ہی سنا اس نے کہا، اگر میرا بھی نام ہے
کہ مجھے جہاں دیکھے قتل کر دیں تو محمد کے اصحاب مجھے قتل کریں، اس سے اچھا ہے کہ جب قتل ہی ہونا ہے تو پھر میں کیوں نہیں محمد کے سامنے ہی قتل ہو جاؤں۔ اس لیے کہ جب قاتل کو قتل کرنے والا بڑا بہادر ہوتا ہے تو قاتل کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیوں نہیں میں جا کر کے انہی کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، اور پھر وہ آ گیا، آ کر کے جیسے ہی سامنے کھڑا ہوا میرے سرکار کی نیچی نظریں اوپر اٹھی، کہا کون ہے تو؟ اس نے کہا میں وہی بد نصیب جسے دنیا وحشی کہتی ہے۔ تو کیوں آیا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ آپ نے میرے قتل کا حکم دیا ہے، جب قتل ہی ہونا ہے تو آپ ہی کے ہاتھوں ہو جاؤں۔ میرے رحمت والے رسول نے نگاہیں نیچی کر کے فرمایا وحشی اللہ تجھے معاف کرے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ غلبہ دین کے لیے نبی کی کوشش کیا ہے؟ وحشی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ وحشی نے کہا جب دریائے کرم جوش میں دیکھا کون ان جرموں پہ خطا نہ کرے، دریائے کرم جوش میں دیکھا تو کہتا ہے کہ میں نے تو اپنے زمانے کے بہت اچھے انسان کو قتل کیا ہے، کیا میرا یہ جرم معاف ہو سکتا ہے؟ میرے سرکار نے کہا وحشی کلمہ پڑھ، توبہ کر، اللہ معاف کر دے گا۔ تو وحشی نے کہا اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو؟ میرے رسول نے اس کو نظر بھر کے دیکھا اور کہا میں کہہ رہا ہوں نا کہ اللہ معاف کر دے گا۔ اس کے بعد وحشی قریب آ کر رسول اللہ کے کانوں کی طرف اپنے منہ کے کو کر کے کہتا ہے اگر اس نے معاف نہ کیا تو میں تو کلمہ پڑھ لوں گا، اگر معاف نہ کیا تو؟ نبی نے اپنے چچا کے قاتل کے لیے صرف غلبہ دین کی خاطر کیا فرمایا سنو، تالیف قلبی کے لیے آقا فرماتے ہیں وحشی کلمہ پڑھ لے، اگر میرے اللہ نے تجھے معاف نہ کیا تو قیامت کے دن سجدہ کروں گا اور اس وقت تک سجدے کو سر سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرا اللہ تیری مغفرت نہ فرما دے، لیکن تو کلمہ پڑھ لے۔ اور اس کے بعد وحشی قدموں میں لوٹنے لگا، کلمہ پڑھا، فرمایا کہ دیکھ میں نے تجھے معاف تو کر دیا لیکن تو میرے سامنے نہ آیا کرنا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہاں غلبہ دین کے لیے، دین کے مفاد کے لیے سگے چچا کے قاتل کو معاف کیا گیا، اور یہاں ہم اتنی چھوٹی چھوٹی سی باتیں لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اس نے تو وہ کیا، اس نے تو وہ سمجھا، اس نے تو وہ کیا۔ سوچو تو صحیح،